یا الہی بخش دے سید کو روزے حشر تو۔ حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی چیزیں آپ کے تمدن سے متعلق تھیں، آپ کے حالات سے متعلق تھیں، ان چیزوں کو آپ نے دین قرار نہیں دیا۔ ایسی چیزوں کے معاملے میں اگر آدمی محبت سے عمل کرتا ہے تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کو دین بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور اس کے بعد بھی صالحین اس کو پسند کرتے رہے ہیں، لیکن یہ کوئی سنت ہے جس کو دین کے طور پر جاری کیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسی کوئی بات دین کے ذخائر سے ثابت نہیں ہوتی۔ کوئی سنت ہے جس کو دین کے طور پر جاری کیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایسی کوئی بات دین کے ذخائر سے ثابت نہیں ہوتی۔ کیا دین داڑھی رکھنے کا نام ہے صرف؟ کیا دین داڑھی رکھنے کا نام ہے صرف؟ کیا دین داڑھی رکھنے کا نام ہے صرف؟ یہ فضل اکبر کہ آپ الرا ٹی وی دیکھیں، کوئی دعا نہ کریں، کوئی درود نہ پڑھیں، سرکار گور شاہی آپ کے خواب میں تشریف لے آئیں۔ دوسری طرف دنیا ہزاروں درود پڑھ کے حضور کے دیدار کے لیے ملتجی ہوتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اور ملتا کچھ نہیں ہے۔ کہ سروں کو چھپانا ہے نہیں قرآن میں۔ قرآن میں کہیں نہیں لکھا سروں کو چھپانا، قرآن میں کہیں نہیں لکھا سروں کو چھپانا۔ نہیں بتا رہا ہوں میں جتنی آیتیں پڑھ رہا ہوں اس کے علاوہ، بلکہ میں تو حجاب کی بہت آیتیں بتا رہا ہوں، لوگوں کو تو اس سے 2 آیتیں پتہ ہیں صرف۔ سورہ نور کی ایک ہے 31، بس۔ تو حجاب میں اور کیا آیا قرآن میں؟ سورہ نور کی ہے اور سورہ احزاب کی ہے۔ میں ابھی اتنی ساری پڑھتا جا رہا ہوں، وہ نظر نہیں آ رہی۔ تو سر کا پردہ جو ہے بائبل میں 3 دفعہ پڑھا میں نے سر مطلب یہ سر۔ اور مولوی کو صوفی کیوں نہیں اچھا لگتا؟ کیونکہ صوفی دیواریں نہیں کھڑی کرتا، پل بناتا ہے۔ مولوی دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ صوفی کا خدا رحمان ہے، رحیم ہے اور درگزر کرنے والا ہے۔ ملا کا خدا سارا دن ایک چابک لیے بیٹھا ہے۔ یہ کچھ سیمپل ہیں جو میں نے آپ کو دکھائے تاکہ آپ کو معلوم چل سکے کہ موجودہ دور میں دین اسلام کے نام پر پھیلائے گئے فتنوں میں صرف 2 چیزیں آپ کو کامن دیکھنے کے لیے ملیں گی کہ جتنے بھی فتنے اسلام کے نام پر آج موجود ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ کہی جانے والی 2 چیزیں، اور وہ ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے بندے کا ایمان جو ہے وہ خطرے میں آتا ہے۔ یہ تمام فتنے آپ کو ایک چیز کا درس کثرت کے ساتھ دیتے ہیں، اور وہ ہے اسلام کی نشانیوں کو اہمیت نہ دینا، جس کے اندر سنت رسول بھی ہے اور اسلام کے فرائض واجبات بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ داڑھی کی بات جب کریں تو آپ کو اس طریقے کے اسکالر یا اس طریقے کے بولنے والے موٹیویشنل اسپیکر آپ کو یہ درس دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ داڑھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اسلام داڑھی کے اندر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، جبکہ قرآن پاک کے اندر اور حدیث پاک کے اندر جو ہے وہ رسول پاک کی پیروی کرنے اور نشانیوں کو باقی رکھنے کا جو ہے وہ حکم ہے، اور یہ نشانیاں آپ کے لیے ہدایت اور آپ کے لیے ایک نمونہ بنا کے پیش کی ہیں۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر بہت ساری جگہ پر یہ قصے بیان کیے گئے ہیں پچھلی امت کی، اور نشانیاں بیان کی گئی ہیں تاکہ آپ ان سے عبرت لیں۔ لیکن موجودہ دور میں آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی فتنے ہیں وہ آپ کو ان نشانیوں کو زیادہ اہمیت نہ دینے کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ پردہ ہو یا داڑھی ہو۔ جبکہ صفا مروہ پہ جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ دیکھیں گے وہ ایک نشانی ہے جس کو باقی رکھا گیا ہے۔ اسی طرح حج کے طواف کرنا یہ ایک نشانی ہے جس کو باقی رکھا گیا۔ اسی طریقے سے قربانی کرنا یہ بھی ایک نشانی ہے جس کو باقی رکھا گیا۔ معلوم یہ چلا کہ اسلام جو ہے وہ اپنی نشانیوں کو باقی رکھتا ہے دوسروں کے لیے ہدایت کے لیے اور آپ کو راہ حق پہ قائم رکھنے کے لیے، تاکہ آپ جان سکیں کہ آپ کس دین پر ہیں اور آپ سے پچھلے والوں کے کیا عمل رہ چکے ہیں۔ لیکن موجودہ دور کے اندر اس طریقے کا درس یوں دیا جاتا ہے تاکہ یہ لوگ جو ہے اصل شریعت اور سنت سے دور ہو جائیں، جبکہ نبی پاک نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کو کٹوانے سے ممانعت کی ہے۔ اور ایسا کرنے کے پیچھے ایک سب سے بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جس کام کی خود پیروی نہیں کر رہے ہوتے، خود جو ہے اپنی شکلیں یہودیوں کی طرح یا عورتوں کی طرح بنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ داڑھی کوئی ضروری چیز نہیں ہے، اور اس طرح جب بندہ ایک سنت رسول کی پیروی سے پیچھے ہٹتا ہے تو پھر اس سے توفیق چھین لی جاتی ہے کہ وہ آگے بھی سنت کی پیروی کرے، اور دھیرے دھیرے وہ اسی طریقے سے سنت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی خواہش کرتا ہے اور دین اسلام سے دور ہوتا ہے۔ تو یہ فتنے یا پلانٹڈ لوگ جو ہے سب سے پہلی یہی عوام کے اندر ذہن دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اس چیز سے آگاہ رہیں۔ دوسری چیز ہوتی ہے علماء سے بدظن کرنا۔
یہ وہ کامن چیز ہے کہ آپ دیکھیں گے اس طریقے سے پلانٹڈ جو اسلام کے نام پر بنائے گئے فتنے ہیں اس کے اندر علماء سے بدزن کرنے والی زیادہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ علماء نے یا مولاناؤں نے دین کے اندر زیادہ نقصان پیدا کیا، یا پھر یہ کہ ان کی بات نہیں سننی چاہیے، جبکہ طریقت اور شریعت کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مولاناؤں کو صوفیوں کو دونوں کو الگ الگ بتایا جاتا ہے، جبکہ ہر صوفی جو حقیقی معنی میں صوفی ہے وہ عالموں کی جماعت سے ہی ہوتا ہے، اور کسی بھی ایک صوفی نے جو حقیقی طور سے صوفی ہے کبھی بھی اہل علم کی مخالفت نہیں کی، بلکہ صوفی ہوتا ہی اہل علم میں سے ہے۔ تو یہ جو لوگ درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صوفی اور مولاناؤں کی راہ الگ ہے، یہ اصل میں لوگوں کو اسی دو فتنوں کے اندر مبتلا کرنے والی بات ہے۔ پہلا سنت سے دور کرنا، دوسرا یہ کہ علماء سے بدزن کرنا، اور جب قوم سنت سے دور ہوگی، علماء سے بدزن ہوگی، تو ظاہر ہے کہ ان کا زوال ہونا ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کے ہاتھ میں اینڈرائڈ فون دیے ہیں تو آپ کا یہ فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ دیکھیں کہ وہ کس قسم کے فتنوں کے بیان سن کے اپنی ایمان اور آخرت کو برباد تو نہیں کر رہے۔ قرآن آپ کو اس کا حکم دیتا ہے کہ آپ اپنا آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جو پتھر اور انسانوں کے ذریعے سے جلائی جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے اپنی نعمتوں کا بھی شکر ادا کریں، اور اولاد بھی نعمتوں کے اندر ایک نعمت ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ آپ سے آپ کی نعمتوں کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ تو جب سوال پوچھا جائے گا تو آپ نے اس کی پرورش اپنی اولاد کی جو آپ کے لیے نعمت تھی کس طرح کی، یہ بھی سوال ہوگا۔ تو آپ ضرور دیکھیں نوجوانوں کے اندر، یعنی خاص طور سے پیرنٹس کے اپنے بچوں کی ہسٹری کے اندر موبائل میں، کہ وہ کس قسم کے بیانات یا کہاں سے دینی تعلیم لیتے ہیں یا کہاں سے وہ دین حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ برے لوگوں سے دین حاصل کرنا یا برے صحبت سے دین حاصل کرنا، اس کو خود دین جو ہے وہ منع کرتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں جو لوگوں کے اندر عام ہیں اور ڈالنے کی ذہنوں میں کوشش کی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے تاکہ علماء سے بدزن کیا جائے، قوم ان کی بات نہ سنے، اور پھر جو ان کا دل ہو وہ کرے، داڑھی رکھنا چاہے رکھے، نہیں رکھنا چاہے ان کی مرضی ہو جائے، تاکہ اس کی اہمیت کو گھٹایا جا سکے۔ پردہ کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے تو ان کی مرضی ہو جائے۔ تو اس لیے قوم کو علماء سے بدزن کیا جا رہا ہے، جبکہ دین اسلام کو یہاں تک لانے کا کام جو ہے وہ عالم دین کا ہی رہا ہے، اور علماء ہی نے کتابوں کے ذریعے، تقریر اور تحریروں کے ذریعے یہاں تک دین کو لائے ہیں، اور ان کو جو نمک حراموں کو فری میں بیٹھے ہوئے دین ملا ہے وہ علماء ہی کی مدد سے ہے، چاہے وہ حدیثوں کی شکل میں ہو، تفسیروں کی شکل میں ہو، یا پھر قرآن کی حفاظت کی شکل میں ہو، یا مسائل کی شکل میں ہو۔ وہ سارا کام علماء ہی نے کیا ہے، جاہلوں نے وہ کام نہیں کیا۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایک دفعہ اس چیز سے ضرور آگاہ کرائیں کہ دین اسلام کے اندر علماء کی کیا اہمیت ہے، اہل علم کا کیا مرتبہ ہے، اور ان کے دلوں کے اندر علماء کی محبت کو پیدا کریں، ان سے ملنے کی ترغیب دلائیں، اور اس فتنوں سے جو ہے نا وہ بچنے کی کوشش کریں۔ تو ان چیزوں سے ضرور ساودھان رہیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، داڑھی رکھنے کی زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ اور جب آپ کے پاس آپ کی نشانیاں ہی نہیں بچیں گی، پردہ، داڑھی، اسلامک لباس ہی نہیں بچے گا، تو ظاہر ہے پھر آپ کے اندر اور جانوروں کے اندر کوئی خاص فرق رہ نہیں جائے گا۔ جبکہ اسلام اس چیز کی ممانعت کرتا ہے کہ غیروں کے ساتھ جو ہے وہ میچنگ نہیں کی جانی چاہیے۔ اسلام ایک الگ سے اپنا وقار رکھتا ہے، اپنی علامتیں رکھتا ہے، اپنی نشانیاں رکھتا ہے۔ جب آپ وہ نشانیاں کھو دیں گے آپ کی آنے والی نسلیں، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کوئی یاد کرنے والا، آپ پر فاتحہ پڑھنے والا بھی موجود نہیں ہوگا، کیونکہ بچوں کی جو تربیت ہے وہ آپ نے کی نہیں، وہ انہی فتنوں کی بہکاوے میں آ کے، موٹیویشنل اسپیکروں کے بہکاوے میں آ کے وہ آپ کو بھول چکے ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ دیکھنے کی کوشش کریں، کہیں وہ ایسا تو نہیں کہ دین اسلام کے نام پر کفر اور شرک سے جو ہے وہ ملوث اس کے اندر ہو جائیں، اور اسی طرح کفر اور شرک کو عام کرنے والا صوفیزم کے نام پہ ایک گوہر شاہی فتنے کا میں نے خلاصہ کیا ہے، جس کے کفر شرک آپ اس ویڈیو پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا،